السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ مغل جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے، یہ ایک ایسی بات ہے جو کسی اور خاندان کے بادشاہوں میں نہیں۔ جنگ و جدل کا میدان ہو تو انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے، حکمرانی کی بات ہو تو ان سے بہتر حکمران شاید ہی ہندوستان میں آئے ہوں۔ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ انہوں نے بہت ہی آسودہ یا شاہانہ زندگی گزاری، لیکن یہ شاہانہ زندگی بادشاہوں کا قرینہ ہے، دستور ہے، اور بادشاہ کو ظاہر ہے بادشاہت کی زندگی ہی گزارنی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جو رعایا ہے اس کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کیے۔ ہندوستان کی معیشت کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف اپنی ذات پر یا اپنی ملکاؤں پر یا اپنی شہزادیوں پر کچھ خرچ کیا، بلکہ انہوں نے اپنے عوام کی حالت سدھارنے کے لیے بھی بہت سارا کام کیا۔ جنگیں بھی جیتیں اور تعمیرات بھی کیں، فلاحی کام بھی کیے، فلاحی ادارے بھی چلائے، لیکن انہوں نے جو سب سے زیادہ نام کمایا وہ تعمیرات کی دنیا میں نام کمایا۔ بابر اور ہمایوں ان دونوں کو شاید اتنی فرصت نہیں مل سکی کہ وہ تعمیرات کرتے، کیونکہ بابر نے اس کی بنیاد رکھی خاندان مغلیہ کی، اور ہمایوں کو شیر شاہ سوری پریشان کرتا رہا۔ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں ہمایوں کو شکست ہوئی اور ہمایوں کو ہندوستان چھوڑ کر ایران جانا پڑا، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے دوبارہ حملہ کیا اور ہندوستان پر فتح حاصل کر کے ایک بار پھر وہ ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔ لیکن اس کے بعد وہ کوئی بہت زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا۔ مکتب خانے کی سیڑھیوں پر جاتے ہوئے اس کا پاؤں اپنی عبا میں پھنسا اور وہ سیڑھیوں سے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ مغلوں کے عروج کا دور ان کے تیسرے شہنشاہ اکبر اعظم سے شروع ہوتا ہے۔ جلال الدین محمد اکبر تقریباً 50 سال سلطنت کا حکمران رہا، اور اس کے دور میں مغلیہ خاندان نے اپنے عروج کا سفر شروع کیا۔ اسی وجہ سے اسے تاریخ میں اکبر دی گریٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہت سی اصلاحات کی اس نے، کچھ مورخین اس کی کچھ باتوں سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن اگر ان باتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو اکبر مغلیہ خاندان کا ایک نامور بادشاہ تھا۔ اکبر کے بعد چوتھا شہنشاہ جہانگیر، نور الدین محمد جہانگیر 1605 عیسوی میں برسر اقتدار آیا اور 1627 میں اپنے انتقال تک وہ بلا شرکت غیر ہندوستان کا مالک و مختار رہا۔ جہانگیر کے ساتھ بہت سے افسانے منسوب ہیں۔ بات عشق و محبت کی ہو تو بھی جہانگیر کا نام لیا جاتا ہے، بات تعمیرات کی ہو تو بھی جہانگیر کا نام لیا جاتا ہے، بات جنگ و جدل کی ہو تو بھی جہانگیر کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن جو چیز اسے ممتاز کرتی ہے سب سے، وہ ہے اس کی محبت کی داستان۔ ایک محبت اس نے نور جہاں سے کی اور ٹوٹ کر کی۔ کہتے ہیں نور جہاں کا اثر و رسوخ اتنا تھا جہانگیر پر کہ جہانگیر ہندوستان پر حکومت کرتا تھا، لیکن نور جہاں جہانگیر پر حکومت کرتی تھی۔ اس کی دوسری محبت ایک ہرن تھا، منس راج کہتے ہیں اس کا نام تھا، اور مانسی اسے پیار سے پکارا جاتا تھا۔ یہ جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں، یہ جگہ جہانگیر کی پسندیدہ شکار گاہ ہوا کرتی تھی۔ مغلوں کی خاص بات یہ تھی کہ شکار پر جب وہ نکلتے تھے تو اپنی خواتین کو بھی ساتھ لے کر نکلتے تھے۔ نور جہاں بہت سی شکاری مہمات میں جہانگیر کے ساتھ رہی اور اس نے اپنی بندوق سے شیر تک مارا۔ یہ علاقہ اس وقت جہانگیر پورہ کہلاتا تھا۔ کہتے ہیں یہاں ایک ہرن جو ہے وہ اسے جہانگیر کو ملا، کیونکہ یہ علاقہ بہت سرسبز و شاداب تھا، جنگل بھی تھے اور وسیع سبزے کے میدان بھی تھے، اور یہاں ہرن چوکڑیاں بھرا کرتے تھے۔ انہی ہرنوں میں سے ایک ہرن جہانگیر کو پسند آ گیا، جس کا نام میں نے بتایا کہ منس راج اور مانسی اسے پیار سے کہا جاتا تھا۔ وہ ہرن جہانگیر کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اسے پکڑ کر اپنا پالتو ہرن بنا لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہرن شکار میں جانوروں کی تلاش میں جہانگیر کی مدد کیا کرتا تھا۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ یہ غالباً 1606 کی بات ہے، جب
جہانگیر کے اپنے ہی چلائے ہوئے تیر سے وہ ہرن مر گیا۔ جہانگیر کو کہتے ہیں اس کا بہت دکھ ہوا، اور جہانگیر نے اس کی یاد میں باقاعدہ ایک یادگار تعمیر کروائی۔ وہ یادگار شیخو پورے میں ہے، اور میں اس وقت وہیں بیٹھا ہوں۔ شیخو پورے کا نام یہ بھی جہانگیر سے منسوب ہے۔ بچپن میں پیار سے جہانگیر کو شیخو کہا جاتا تھا، اور اسی جہانگیر پورہ کا نام تبدیل کر کے، چھوٹا سا گاؤں تھا اس وقت، یہ ظاہر سی بات ہے، اسی کا نام تبدیل کر کے اسے شیخو پورہ رکھا گیا۔ ہرن مینار جب وہ مطلب ہرن کا انتقال ہو گیا تو ہرن مینار اسی مانسی کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ میرے پیچھے ہرن مینار کا پورا جو ہے وہ ڈھانچہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک تالاب ہے پانی کا، اور ایک بارادری آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ بارادری تو بعد میں بنی، یہ جو ہے وہ تالاب بھی بعد میں بنا، لیکن جو مینار ہے یہ اس وقت پہلے بنایا گیا تھا۔ مینار کی بلندی جب یہ بنا اس وقت 130 فٹ تھی، لیکن ایک حادثے کے نتیجے میں اس کا اوپر کا حصہ گر گیا، تقریباً 20 فٹ کا، اور اس وقت اس کی بلندی 110 فٹ ہے، اور اس میں جو ہے وہ 100 سیڑھیاں ہیں اوپر جانے کے لیے اس کی مشرقی جانب، اور جو ہے وہ جو چونے کے پتھروں سے بنائی گئی ہے۔ اس کا جو زمین پر قطر ہے وہ 33 فٹ ہے، اور بلندی پر یہ 23 فٹ رہ جاتا ہے، جبکہ 176 روزن اس کے مختلف مقامات پر بنائے گئے ہیں۔ شروع میں یہ صرف مینار ہی تھا، یہ تالاب بعد میں بنا۔ یہ کس نے بنوایا ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ یہ میرے پیچھے وسیع و عریض تالاب ہے، اور آج کل تو یہ بڑا مقبول پکنک پوائنٹ ہے، اس میں کشتیاں چلتی ہیں، لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں یہاں پکنک منانے کے لیے۔ اس وقت بہت سی کشتیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ جب کبھی آپ کا شیخو پورہ آنا ہو تو یہاں ضرور آئیے گا، یہ بہت شاندار جگہ ہے۔ یہ تالاب اس مینار کے بعد بنا، یہ کہتے ہیں 1620 میں یہ تالاب مکمل ہوا۔ یہ 750 فٹ ایک طرف سے اور 630 فٹ دوسری طرف سے، یعنی اچھا خاصا وسیع اور عریض تالاب ہے۔ درمیان میں یہ سامنے جو ہے وہ بارادری آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ بارادری 90 فٹ بلند ہے۔ اس بارادری میں جہانگیر اور ملکہ نور جہاں آرام کیا کرتے تھے۔ اس کا کچھ حصہ زیر زمین پانی میں ہے، ایک طویل راستہ بارادری تک جانے کے لیے بنایا گیا ہے، اور جہانگیر اکثر یہاں آتا تھا شکار کھیلنے کے لیے۔ اس کا پانی بدلنے کے لیے کہتے ہیں کہ 450 فٹ چوڑا ایک نالہ بنایا گیا تھا، جو 30 کلومیٹر دور دریائے راوی سے اس کے لیے پانی لایا کرتا تھا تالاب کے لیے، لیکن اب اس کے نشانات معدوم ہو گئے ہیں۔ تالاب مطلب وہ جو راستہ ہے اس کا کوئی نشان باقی نہیں، لہذا اس کی یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ وہ نہر جو ہے وہ یا تالاب کہاں سے مطلب پانی کہاں سے نکلتا تھا دریائے راوی سے اور کہاں سے لایا جاتا تھا، تو لہذا جو ہے وہ یہ ایک اب سمجھ لیں کہ ایک بھولی بسری کہانی بن گئی ہے۔ 13 سال بعد جب شہاب الدین شاہ جہان برسر اقتدار آیا تو اس نے اس تالاب میں اور اس جو پورا اسٹرکچر ہے ہرن مینار کا بہت سی تبدیلیاں کرائیں، اور کہتے ہیں کہ اس وقت ان تبدیلیوں پر 80,000 روپے خرچ ہوئے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا مہنگا تالاب اور اس کی یادگار ہے، جو ایک محبت کی ایک مثال بھی اس کو کہتے ہیں کہ جہانگیر کی جانوروں سے محبت کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب جہانگیر کا نام آتا ہے تو ساتھ ہی محبت کا نام بھی آتا ہے۔ جہانگیر اور اپنا شہاب الدین شاہ جہان، کیونکہ یہ بھی میں آپ کو یہاں ایک بات بتا دوں کہ مغلوں کے ہاں جو ان کے جو والدہ ہوتی تھی اس کی زیادہ اہمیت بھی ہوتی تھی اور اسے زیادہ اعلیٰ مقام بھی حاصل ہوتا تھا۔ عام طور پر مغل بادشاہوں کی جو بادشاہ بیگم یا خاتون اول ہوا کرتی تھی وہ ان کی والدہ ہوا کرتی تھی، سوائے 2 خواتین کے، ان میں سے ایک نور جہاں اور دوسری ممتاز محل۔ نور جہاں جہانگیر کی ملکہ اور ممتاز محل شہاب الدین شاہ جہان کی ملکہ، یعنی ارجمند بانو بیگم اور نور جہاں۔ ان کے علاوہ جتنے باقی مغل شہنشاہ گزرے ان کی جو والدائیں تھیں وہ خاتون اول ہوا کرتی تھی، لیکن یہ 2 خواتین ایسی تھیں کہ انہیں خاتون اول کا درجہ حاصل رہا، اور
انہوں نے مکمل اختیارات کے ساتھ اپنے بادشاہوں پر حکومت کی۔ تالاب کا گھاٹ یہ نیچے اتر کر جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں اور کشتیوں پر سوار ہو کر تالاب کی سیر کرتے ہیں۔ ہم نیچے تک جائیں گے، کشتی میں تو بیٹھنے کا میرا خیال ہے شاید کوئی ارادہ نہیں ہے ہمارا، لیکن ہم یہاں سے کھڑے ہو کر آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ وہ طویل راستہ جو بارادری کو جا رہا ہے، جو آرام گاہ ہوا کرتی تھی شہنشاہ اور ملکہ کی۔ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں بھی اس تالاب میں کشتیاں چلتی ہوں، اچھا خاصا گہرا تالاب ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ کشتی پر بیٹھا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کشتی آپ کو تالاب کی سیر کراتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ پانی بہرحال جو ہے وہ صاف ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ مجھے اس میں کوئی بوتلیں یا کوئی خالی پیکٹ تیرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ کم از کم اس حد تک جو ہے وہ اس تاریخی ورثے کی حفاظت کی گئی ہے۔ یہ ذرا ایک چاروں طرف سے تالاب کا منظر ایک دکھا دیں۔ ارادہ بن گیا ہے کہ کشتی پر ہم ذرا تالاب کو گھوم لیں اور دیکھ لیں کہ آپ کو بارادری بھی قریب سے دکھا دیتے ہیں، تاکہ جب کبھی آپ آئیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ بارادری جو ہے وہ کس انداز کی بنی ہوئی ہے۔ کشتی پر جو ہے نا وہ آواز نہیں آئے گی کیونکہ اس کا انجن چلے گا اور ہماری آواز دب جائے گی، اس لیے آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں یہ جناب کشتی ہے، اور جس پر ہم جو ہے وہ یہ آزاد کشمیر کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ تو کون چلائے گا؟ آپ چلائیں گے وہ چلائیں گے؟ آپ چلائیں گے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محمد اختر صاحب ہیں، یہ کپتان ہیں، اور میں ایک دفعہ دریائے راوی پر کشتی میں بیٹھا تھا کامران کی بارادری جانے کے لیے، تو پتہ چلا کہ جو بھائی جان کشتی چلا رہے ہیں وہ بیسیکلی کشتی کے جو ہے وہ کپتان یا ڈرائیور نہیں ہے، بلکہ موٹر سائیکل کے ڈرائیور ہے۔ اس دن کشتی چلانے والا آیا نہیں، انہوں نے اسی کو بٹھا دیا کہ تو موٹر سائیکل چلا لیتا ہے تو کشتی بھی یقیناً چلا لے گا۔ تو آپ جو ہے وہ کشتی چلاتے ہیں؟ جی چلاتے ہیں، زور سے؟ جی چلاتے ہیں۔ اچھا، آپ کشتی مطلب صحیح چلا لیتے ہیں؟ جی صحیح چلا لیتے ہیں۔ اچھا، تو ایک چکر ہمیں لگوا دیں گے تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں؟ جی بالکل۔ چلے ٹھیک ہے، لو جی ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں ان کے ساتھ، محمد اختر صاحب کے ساتھ، اور یہ انجن اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میری آواز تو آپ کو آنی نہیں ہے، چلے جی۔ آپ کو دکھائیں گے یہ بارادری، یہ اس کے جو نیچے عمارت ہے، ظاہر ہے وہاں تک ہم جا نہیں سکتے اور پتہ بھی نہیں ہے کہ ہے کیا۔ درے بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے نیچے سے اس لیے نہیں گزارتے کہ لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ لائٹیں پھر ظاہر ہے ان کو نقصان پہنچنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے۔ ہمارا پانی کا سفر ختم ہوا، سفر یہ اردو والا سفر ہے، انگریزی والا سفر نہیں ہے۔ یہ سفر ہمارا تمام ہوا، ہم واپس گھاٹ پر آ گئے ہیں۔ ہم نے آپ کو تالاب کی سیر کرا دی ہے تاکہ جب آپ آئیں تو آپ بھی کشتی پر بیٹھ کر جو ہے وہ اس کا لطف اٹھائیں۔ ہرن مینار کے اندر تالاب کے کنارے ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پر اس کی تھوڑی سی تاریخ لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ذرا دکھائیے گا۔
जहांगीरपुरा मौजूदा शेखुपुरे की बुनियाद मुग़ल शहनशाह जहांगीर ने रखी थी। जहांगीर के अहद में 1605 से 1627 शेखुपुरे को शाही शिकारगा की हैसियत हासिल थी। मौजूदा बुलंदोबाला मीनार शहनशाह जहांगीर ने अपने पालतू हिरन मंसराज की कब्र के साथ सिकंदर मोइन की निगरानी में 1607 में तामीर कराया था। जैसा कि तुस्के जहांगीरी में मज़कूर है कि कब्र का पत्थर बादशाह के हुक्म से हिरन की शक्ल में बनवाया गया और नीचे दी हुई इबारत का कतबा अहद जहांगीरी के मशहूर खत्तात मुल्ला मोहम्मद हुसैन कश्मीरी ने कंधा किया। फ़ारसी मुझे पढ़नी नहीं आती, लिहाजा जो है वो मैं नहीं पढ़ रहा। इसका तर्जुमा आपको बता देता हूँ कि इस दिलकश जगह पर नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह ने एक हिरन पकड़ा। 1 माह के अरसे में उस हिरन ने जंगली आदात व खसाइल छोड़कर पालतू जानवरों से किसी खसूसियत इख्तियार कर ली और जल्द ही शाही हिरनों का सरदार बन गया। मीनार की तामीर एक दायरे की शक्ल में की गई है जो बुलंदी की तरफ जाते हुए छोटा होता जाता है। मीनार ऊपर से हमवार है और उसके चारों तरफ छोटी हिफाजती दीवार है। मीनार 103 फुट ऊंचा और कदरे मखरूती शक्ल का है और 6 मतवाज़े हिस्सों में तकसीम है, जिसका ज़मीनी हिस्सा 33 फुट के घेरे में मुसम्मन यानी हश्त पहलू है, जबकि दूसरे हिस्से गोलाईदार है। जो तालाब इसका मशरक़ी समत में है वसी और ईज़ तालाब है और इसके वस्त में हश्त पहलू दौलत खाना यानी बारादरी है। ये दौलत खाना शहनशाह जहांगीर के हुक्म पर हिरन मीनार की तामीर के 13 साल बाद 1620 में तामीर किया गया। शहनशाह शाहजहां ने अपने दौर में इस दौलत खाने और तालाब के अंदर मुतअद्दिद तब्दीलियाँ कराईं। इसी वसी और इस तालाब के चारों कोनों पर खूबसूरत मुरब्बा शक्ल के कमरे तामीर किए गए हैं और एक खूबसूरत ड्योढ़ी भी तामीर की गई है। कहते हैं कि अहद मुगलिया में नाला ऐक यहाँ लिखा हुआ है कि नाला ऐक से एक छोटी नहर तालाब को मुहैया करने के लिए निकाली गई, जो इसके शुमाल मशरक़ी कोने में देखी जा सकती है। अब अल्लाह जाने कि वो शुमाल मशरक़ी कोना कहाँ है, जहाँ जाकर ये देखेंगे। लेकिन नाला ऐक मेरी मालूमात के मुताबिक सियालकोट के करीब बहता है और वहीं कहीं वो पलखू में मिलकर गालिबन दरिया चनाब में करी जाता है। दरिया रावी तक नाला ऐक नहीं आता, हो सकता है ये कोई और नाला ऐक हो। तालाब को बारिश के पानी से भरने के ज़ख़ीरा आब के निज़ाम का भी एहतमाम किया गया था। ये तो उसकी तारीख़ है। ये बारादरी का रास्ता है और देखते हैं क्या सूरत हाल है। हमें बारादरी में जाने की इजाज़त मिल गई है। मेरा ख़्याल ये था कि शायद न मिले। ये जो दरमियान में जो रास्ता बना हुआ है वसी और ईज़ तालाब के, उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। ये मेरे सीधे हाथ को भी पानी और उल्टे हाथ को भी पानी। आप नज़ारा कर लें। मुमकिन है कि जो है वो बारादरी पर जाने की इजाज़त वैसे देते तो नहीं है, लेकिन उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे आने दिया। इधर ये चीज़ें दिखाओ। मुझे लोगों ने बहुत देखा है जो ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकते हो हिरन मीनार का वो दिखाया, बाकी जो है वो बारादरी को करीब से दिखा दें। बारादरी के सामने मौजूद हूँ और मैंने पहले आपको बताया है कि ये वो जगह है जहाँ शहनशाह जहांगीर और उनकी मलका आलिया नूरजहाँ आराम किया करते थे जब वो शिकार के लिए इस इलाके में आया करते थे। ये मेरे पीछे बारादरी की इमारत, ये कुछ अंदर का हिस्सा दिखा दें ताकि पता चले कि शहनशाह मुअज़्ज़म और मलका आलिया कहाँ तशरीफ़ रखती थी। ये कुछ वक्त यहाँ गुजारा करते थे। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मुगलिया ख़वातीन जो है वो अपने शोहरों के हमरा शिकार पर आया करती थी। ज़रा बारादरी का मंदिर अंदर से दिखा दें सरकार। वो अंदर हॉल में चले जाएं, कोई कुछ नहीं कहता। मैंने बारादरी के अंदर जाने का शर्फ हासिल नहीं किया और मेरी नुमाइंदगी एमैनुअल सनी ने की है। मैं यहीं खड़ा रहा। उसकी वजह ये कि मेरी टाहों में सकत नहीं थी, लेकिन सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं और मैं चाहता तो सीढ़ियों के रास्ते भी जा सकता था, लेकिन आप आएँ और अगर आपको ऊपर जाने की इजाज़त मिले, यानी बारादरी तक आने की इजाज़त मिले, तो ज़रूर देखिएगा। बड़ा अच्छा और हसीन नज़ारा चारों तरफ से। ये देखिए, ये सामने जो है वो हिरन मीनार है
جو اس ہرن کی یاد میں تعمیر کرایا گیا تھا۔ یہ چاروں طرف کا ایک خوبصورت نظارہ، اب بھی اس کے چاروں طرف جنگل ہے، اس ہرن مینار کے چاروں طرف جنگل، یہ پھر وہی تالاب۔ اچھا، اس طرف کا گھاٹ جو ہے وہ گھاس سے اٹ گیا ہے، یہ سیڑھیاں ہیں نیچے جانے کے لیے، لیکن جنگلیں لگا کر بند کی جا چکی ہیں، کسی کو جانا نہیں دیتے، ظاہر ہے آگے پانی ہے۔ لیکن جب کبھی جو ہے وہ یہاں بادشاہ یا ملکہ آیا کرتے تھی تو یقینی طور پر یہ سیڑھیاں کھلی ہوں گی، اور یہاں سے اتر کر ممکن ہے کہ وہ بھی شاہی کشتیوں میں اس تالاب کی سیر کرتے ہوں۔ ہرن مینار کے رہائشیوں کے لیے مطلب اس دور کے جو رہائشی تھے یا یہاں آنے والوں کی سہولت کے لیے پینے کا پانی اسے فراہم کرنے کے لیے ایک کنواں بھی کھودا گیا تھا۔ اس کے اوپر جنگلہ لگا کے اس کو بند کیا جا چکا ہے، میرا نہیں خیال، کہتے ہیں یہ 58 فٹ گہرا تھا۔ اب تو خیر اس میں پانی نہیں ہے، بس یہ جنگلے کے اوپر سے دکھا دے کیونکہ کنویں میں ہم جھانک سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے پانی اب نہیں ہے، خشک ہو چکا کنواں۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضروریات زندگی کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا تھا۔ ہرن مینار میں ظاہر ہے کچھ لوگ رہتے ہوں گے، کوئی پہرے دار ہوں گے، کچھ فوجی ہوں گے، کچھ ویسے شاہی ملازم ہوں گے، تو یہ ان کے پینے کی ضروریات کو پورا کیا کرتا تھا۔ ہرن مینار ہے تو ظاہر ہے ہرن تو ہوں گے، تو اسی مناسبت سے یہاں ایک ہرن گھر بھی بنایا گیا ہے جس میں چند ہرن چھوڑے گئے ہیں تاکہ ماحول کا لطف دوبالا ہو سکے۔ لوگ اس طرف کم آتے ہیں، ان کا زیادہ تر رجحان تالاب کی طرف ہے یا کشتی رانی کی طرف ہے یا مینار وہ دیکھتے ہیں، ہرن مینار جو ہے۔ لیکن بہرحال یہاں ہرن موجود ہیں، اور جب کبھی آپ کا آنا ہو تو ان ہرنوں کی زیارت بھی ضرور کیجیے گا۔ یہ میرے پیچھے ہرن مینار جو مانسی راج یا منسی راج کی محبتوں کا امین، ذرا مینار کی بلندی دکھا دیں۔ فیملیز اصل میں آئی ہوئی ہیں بہت ساری، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی فیملی کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو۔ اوپر جانے کا راستہ بھی ہے، چونے کے پتھر کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، ساتھ چبوترے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی چونے کے پتھر اور اینٹوں کے بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے گیٹ کو چونکہ تالا لگا ہوا ہے، اور کوئی موڈ بھی نہیں کہ 100 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاؤں میں، اس لیے کہ وہاں سے بھی جو ہے وہ مینار ایسا ہی نظر آنا ہے، یعنی یہ منظر ایسا ہی نظر آنا ہے جو آپ نے دیکھ لیا۔ یہ میرے پیچھے جو چبوترا نظر آ رہا ہے، یہ دراصل ہرن کی قبر ہے، اور کوشش کی گئی ہے اسے بھی جو ہے وہ اسی طرح بلند بنانے کی جیسے مغلوں کا خاصہ رہا ہے، اپنے جو ہے وہ ملکاؤں کے، اپنے شہزادوں کے، حتیٰ کہ اپنے سپہ سالاروں اور جو جنرلز تھے ان کے مقبرے بہت بلند و بالا اور عالیشان بنائے جاتے تھے۔ ہرن یہاں دفن ہے، کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو تختہ لگا ہوا ہے، یعنی جو اس کا تعویذ ہے، وہ بھی ہرن کی شکل کا ہے، لیکن میرے پاس کوئی جانے کا راستہ نہیں کہ میں جو ہے وہ آپ کو وہ دکھا سکوں۔ مینار جو ہے یہ اس کے بالکل ساتھ ہے، قبر کے ساتھ مینار ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے وہی حرکت کی ہوئی ہے جو تمام یادگاروں کے ساتھ اور جو تاریخی ورثہ ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے نام لکھے ہوئے ہیں۔ میں بارہا اپنے بلاگز میں یہ بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تاریخ کو تاریخ رہنے دیں، اس کو نہ بگاڑیں۔ میں نے یہاں تک کہا ہے کہ تاریخ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کا نام ہے۔ اگر آج آپ اپنی تاریخ کو بگاڑیں گے، کل آپ بھی اسی تاریخ کا حصہ ہوں گے تو تاریخ آپ کو بھی بگاڑ دے گی۔ ایک بار پھر وہی پیغام دوں گا جو میں اکثر دیتا ہوں کہ اپنے ورثے کی حفاظت کریں۔ یہ آپ کا اخلاقی فرض بھی ہے اور ایک قومی فریضہ بھی ہے۔ یہاں آ کر کم از کم اس حد تک خوشی ہوئی کہ جگہ جگہ پانی کی بوتلیں، ٹیشو پیپرز یا جو ہے وہ ریپر جو ہے وہ نظر نہیں آئے، جو اس کا سامنے کا حصہ ہے۔ پچھلے حصے میں چونکہ جنگل ہے، یہاں وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اور یہ جو یادگار ہے اس کے جو ایک میں بدنما دھبا کہوں گا وہ یہی نام ہے جو پیچھے لکھے ہوئے ہیں۔ خدا را اس کو خراب نہ کریں، تاریخ کو خراب نہ کریں۔ تاریخ کے لغوی معنی ویسے بھی جو ہے وہ افسانوں کے ہوتے ہیں، اور افسانے کہانیاں ہوتی ہیں، کہانیوں کے جو ہے وہ زندگی کا عکس ہوتا ہے۔ کہانی میں کوئی نہ کوئی صداقت ضرور ہوتی ہے۔ میں بنیادی طور پر ایک کہانی نویس ہوں، اور میں نے ہزاروں کہانیاں لکھی، لہذا میں بہتر طور پر جانتا ہوں کہ کہانیاں زندگی کا عکس ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کو خراب نہ کریں، ان کہانیوں کو توجہ سے پڑھیں، دلچسپی سے پڑھیں، اور اسے
انہیں اس قابل رہنے دے کہ کوئی اور بھی آ کر انہیں پڑھ سکے، ان کے خد و خال کو مجروح نہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔